22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، تو 22 رجب کو اب تو خیر الحمدللہ بہت کم ہو گیا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر کنڈوں کے نام پہ ایک رسم ہوتی ہے کہ جی وہ چونکہ امام جعفر صادق کی پیدائش کی خوشی میں ہم کنڈے کرتے ہیں۔ میرے بھائی، امام جعفر صادق نہ رجب میں پیدا ہوئے ہیں نہ ان کی وفات ہوئی ہے، پیدا وہ شوال میں یا رمضان میں ہوئے اور وفات ان کی جو ہے وہ رمضان میں ہوئی، پیدائش تو ان کی ہے ہی نہیں رجب میں۔ اور پھر رجب میں بھی 22 رجب، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمنوں نے جو ان کی وفات کی خوشی میں چھپ کر دعوتیں اڑائی تھیں، آہستہ آہستہ مسلمانوں میں یہ چیز رائج کی۔ تو ہندوستان میں رامپور کا علاقہ تھا، یہاں منشی جمیل احمد کے نام سے ایک شخص تھا، اس نے داستان عجیب نامی ایک کتابچہ لکھا، اور اس میں جو ہے یہ کنڈوں کے بارے میں بتایا کہ ایک لکڑہارا تھا، اس کی بیوی تھی، دونوں غریب تھے، اور پھر جناب ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، لکڑہارا چلا گیا کہیں پر باہر مزدوری کرنے، اس کی بیوی بادشاہ کے دربار محل میں جا کے جھاڑو دیتی تھی۔ ایک دن جو ہے نا وہ باہر جھاڑو دے رہی تھی، امام جعفر صادق گزر رہے تھے اور کہے کہ اگر آج کیا دن ہے، مریدوں سے پوچھا، انہوں نے کہا 22 رجب، کہا آج اگر جو میرے نام کے کنڈے بھرے گا اس کی ساری حاجتیں پوری ہوگی۔ یہ عورت گئی، اس نے کنڈے کیے، ادھر کنڈے کیے، ادھر اس کے شوہر لکڑیاں کاٹتے ہوئے، زمین پر اس کی کلاڑی لگی، اس سے زمین کھوکھلی نظر آئی، اس نے زمین کھودی تو نیچ سے بہت بڑا خزانہ نکل گیا، پھر یہ خزانہ لے کے آیا اور اس نے پورا محل بنایا۔ تو ایک دن بادشاہ کی بیوی محل پہ چڑھ کے ٹہل رہی تھی، تو دیکھا میرے محل کے سامنے کس نے اتنا خوبصورت محل بنا دیا، کہا وہ جو آپ کی نوکرانی تھی، اس کو بلایا اور کہا کہ جناب یہ تم نے کیسے بنایا؟ اس نے کہا یوں کنڈے کیے تھے تو یوں ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت جعفر صادق کے زمانے میں کوئی بادشاہ والا سسٹم تھا؟ آپ کے محلے میں کوئی ایک چھوٹی سی دیوار چھوڑو، ایک پانی کی لائن بھی ڈالتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور ادھر بادشاہ کی بیوی ایسی کوئی بھنگ پی کے سوئی ہوئی تھی کہ پورا محل بن گیا، اسے پتہ ہی نہیں، وہ بعد میں پتہ چلا کہ محل بن گیا ہے۔ تو کوئی سر پھر نہیں۔ اور پھر جناب بادشاہ، اس کی بیوی نے، بادشاہ نے، وزیر نے انکار کر دیا کنڈوں کا، ان پر زوال آ گیا، اور یوں بڑی لمبی ایک کہانی۔ تو یہ تو ہمارے یہاں تو لوگوں کو ڈرانا بہت آسان ہے نا، میں کہا کرتا ہوں ایک پرچہ چھپوا کے دے دو اور اس میں نیچے لکھ دو، اس کو پڑھنے کے بعد جو نہ چھپوائے تو یہ مصیبت آئے گی، یہ آئے گی، یہ آئے گی۔ تو یہ چیزیں تو ہیں، تو ہم تو بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ میسج کبھی تم اگر اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہو تو اسے 10 لوگوں تک فارورڈ کرو، تو اس کو میسج کیا کرو اگر تو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے تو مجھے 1 مہینے کا پیکج کرا کے دے، میں 100 لوگوں کو فارورڈ کروں گا۔ اب میں دیکھتا ہوں وہ اللہ اور رسول سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو اس پر ہم اتنا ڈرتے ہیں، ذرا سی کوئی چیز آ کے کوئی دکھا دے کہ یہ ہے، ہم فوراً، خاص کر یہ عورتیں جو ہیں ان کے ذریعے سے یہ چیزیں بہت زیادہ پھیلتی ہیں اور یہ ڈرتی بھی ہیں پھر۔ تو یہ چیز سامنے آئی، بیچ میں آپ نے دیکھا تھا نا ایک پرچہ گردش کرتا تھا، مدینے کے شیخ کو حضور خواب میں آئے اور یہ ہوا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے پھر نیچے لکھا جو اس پرچے کو نہ چھپوائے اس پر یہ مصیبت آئی تھی، یہ آئی تھی، اور کتنے لوگ جا کے اس کو چھپوا کے لوگوں میں بانٹتے تھے۔ شکر ہے وہ بھی کم ہو گیا۔ تو یہ ڈرایا گیا، تو اس طرح کنڈوں کے نام پر ڈرایا، اور مسلمان جو کچے ذہن کے تھے آہستہ آہستہ انہوں کے درمیان بھی یہ شروع ہوا۔ یہ اصل میں صحابہ کے دشمنوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض میں شروع کرایا، اور تمہیں جو ہے وہ لاشعوری طور پر اس میں شریک کر دیا۔ اس لیے اگر کسی جگہ یہ کام ہوتا ہے انہیں پیار سے طریقے سے سمجھائیں کہ بھائی اس کا پورا بیک گراؤنڈ یہ ہے، 22 رجب حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے، حضرت جعفر صادق رجب میں نہ پیدا ہوئے نہ وفات ہوئی ہے، تو لہٰذا ان کے نام پر یوں کرنا، یہ چیز جو ہے یہ صحابہ دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے۔